بازار میں دیکھ لو، کھیتوں میں دیکھ لو، کھلیانوں میں دیکھ لو، دبئی کے محلوں میں دیکھ لو، لندن میں دیکھ لو، امریکہ میں دیکھ لو، بھاگ رہے ہیں۔ اماں کہہ رہی ہے میرا بڑا سونا پتر ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بھاگ رہا ہے۔ ابا کہہ رہا ہے میرا تو پتر ایسا ہے ہی کوئی نہیں اس کے علاوہ۔ بہنیں کہہ رہی ہیں اللہ میرے ویر دا بھلا کرے، نانی نہ میرے ویر نو برا نہ کیا کرو، میرا ویر جیسا تو ویر کوئی نہیں۔ سارے دعا دے رہے ہیں، سب دعائیں دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں میرے عزیزو بھائی کی دعا لگے یا نہ لگے، پیر کی دعا لگے یا نہ لگے، میرے محترم دوستو ماں کی دعا لگے یا نہ لگے، باپ کی دعا قبول کرے یا نہ کرے، پیر کی دعا، مرید کی، استاد کی دعا قبول نہ کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں ان کے جملوں پر اللہ میرے عزیزو دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن آمنہ کے لال کی زبان پر اللہ نے حق اتار دیا۔ وہ کون سا؟ جب میرے عزیزو بھاگتے توڑتے دیکھ رہے تو کہہ رہے کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ الدنیا جیفا، او مردار کے پیچھے بھاگ رہے ہو، الدنیا جیفا، مردار کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وطالبھا کلاب، اس کے پیچھے انسان نہیں بھاگ رہا، اس کے پیچھے کتا بھاگ رہا ہے۔ تھوڑی سی بھی اہمیت ہوتی اللہ چلو بکرا کہہ دیتا، بیل کہہ دیتا، بھینسا کہہ دیتا، حلال جانور، کتا پتلیت جانور۔ الدنیا جیفت وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے، دوڑنے والا پیچھے اس کے کتا ہے۔ روڈوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں کتا کسی مکان میں گھسے گا پتھر پڑیں گے، چوک میں بیٹھے گا پتھر پڑیں گے، راستے میں آئے گا گاڑی کے نیچے آئے گا۔ میرے عزیزو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کا بھی یہی حال ہوگا، جس طرح کتا دنیا کھانے کے لالچ میں ایک ہڈی منہ میں ہو، عکس دیکھ کر وہ چھوڑ کے دوسری کی تلاش میں، یہ انسان کی جب خصلت بن جائے گی، جیسے کتا ٹکڑے ہو کر روڈوں پہ پڑا پھرتا ہے، اس طرح میرے عزیزو پتہ نہیں خدا کی قسم ہمارا حشر بھی کون سے چوکر میدان کے اندر ہو جائے گا۔ دعا کیا کرو مالک کائنات کے دربار میں، الہ العالمین آپ نے صحیح سالم پیدا کیا تھا، مالک کائنات تمام اعضاء کے ساتھ پیدا کیا تھا، جب واپس بلانا اللہ کوئی جوڑ توڑنا نہ، اسی اعضاء کے ساتھ واپس بلانا، مالک کائنات چلتے بھیجا تھا، لیٹتے بھیجا تھا، چلتے اپنے واپس آپ بلانا، نہیں تو میرے عزیزو بیمار ہو کے دیکھ لو، رب اکبر کی قسم ہے 4 دن تو بڑی خدمت کریں گے، 5ویں دن سگی اولاد بھی ہاتھ کھڑا کر دے گی۔ دعا سکھلائی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے، اور وہ دعا آپ نے ساری امت کو بتلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اولاد کے لیے دعا مانگنے والوں، کاروبار کے لیے دعا مانگنے والوں، بیوی بچوں کے لیے دعا مانگنے والوں، اللہ فرماتے میرے سے دعا یہ کرنا، یا اللہ اگر تو نے ایمان کی دولت دے دی، اپنی پہچان کرا دی، آمنہ کے لال کی پہچان کرا دی، تو اللہ اسی پہچان میں موت دینا، موت کے وقت اللہ میں گمراہ نہ کر دینا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ ورنہ کئی لوگوں کے پاس جن کا آخری وقت ہے، میرے عزیزو اللہ اکبر، حاجی صاحب کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، حاجی صاحب درود شریف پڑھا کرو، یوں کر کے پڑھا، کہتا ہے نہیں نہیں میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان پہ نہیں آتا۔ پھر بیٹا کہتا ہے ابا بڑا سیاںا ہے، ابو پیسہ کتنے رکھے نے، ابو کلمہ پڑھ، یعنی پیسے پر مال پر اتنی حفاظت کی کہ موت سے پہلی سانسوں میں مال یاد آ رہا ہے، کلمے کے نہ حفاظت کی نہ محنت کی، خدا کی قسم پورا کنبہ پورا محلہ کلمہ پڑھا رہا ہے، پھر بھی کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے۔ اندھے ہو دیکھتے نہیں ہوئے؟ رات کا وقت ہو، تمہارا دوست تمہیں رخصت کرے اور دروازے سے کہ کہاں جا رہے ہے، کہ میں گھر جا رہا ہوں، کہ اس راستے سے جا رہا اس راستے میں، کہ کیا ہوا، کہ کل رات 2 موٹر سائیکل چوری ہو گئے، 2 لوگوں کے موبائل چھن گئے، کہتا اچھا یہ راستہ ہے تو ذرا رونق والا، 1 میل لمبا ہے لیکن گھر حفاظت کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ میرے عزیزو کہتا یار تو نے بڑا مشورہ دیا، یار میں نے تمہیں بڑا مشورہ دیا، مالک کائنات بھی مشورہ دے رہا ہے، مشورے میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، حکم میں اپنے بندوں کو مشورہ دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔
او لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں ایک مشورہ نہ دے دوں، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دنیا آخرت کے عذابوں سے نہ بچا دے؟ کیا مشورہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ رسول کے پر ایمان لانا، اللہ رسول کے لیے کمانا، اللہ رسول کے لیے خرچ کر دینا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنا آپ بنانے کے ساتھ اپنا مال بھی بنانا، اپنی اولاد کو بھی بنانا۔ یہ نو مالک کائنات تجھے قبول کرے، تیرے مال تیری اولاد کو قبول نہ کرے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان پہچان رکھتے ہو، یہ تمہارے واسطے بہترین نسخہ جو اللہ دے رہا ہے۔ 4 گھنٹے کے لیے بھائی عاصم، خواجہ عاصم نے ہاشم صاحب نے، میرے عزیزو جن کی اماں مری، پسماندگان نے، میرے عزیزو اللہ اکبر، جو ماں کا جنازہ اٹھاتے ہوئے روئے، بھتیجے بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے روئے، اس شادی حال میں شاید کرم نوازی ہو جائے، شاید میرے عزیزو ایسا تعلق ہو، خواجہ وقاص کا تعلق ہو، شبیر کا تعلق ہو، بھائی خواجہ عاصم کا تعلق ہو، کہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تیری امی ہماری امی، آج چھٹی ہے لیکن اس دور کے اندر شادیوں کی میرے عزیزو پروگراموں کی برمار ہے۔ کہتا یار عام دنوں کے اندر میں گنجائش کرتا، یا آپ ہاں یا نہ کرو، میرے پاس 10 گھاگ موجود ہے، ایک ایک کرسی پر بیٹھنے کے پیسے لیے، ایک ایک پلیٹ کے پیسے لیے، ایک ایک پانی کے گلاس کے پیسے لیے، بوتلوں کے پیسے لیے، میرے عزیزو قلیلوں پہ چلنے کے پیسے لیے، 4 گھنٹے بیٹھے 50,000 دے کے جائے گا۔ اللہ کی قسم، یہ جو رونق آپ کو نظر آ رہی، یہ گمگمے آپ کو نظر آ رہے، یہ لائٹیں آپ کو نظر آ رہی، یہ آپ کو بہترین، یہ آپ کو کام نقش و نگار کا کام نظر آ رہا، خدا پاک کی قسم یہ تو ایک جنت کی جھلک کے برابر بھی کوئی نہیں۔ وہ جنت جس کے محل یاقوت کے موتیوں کے، وہ جنت جس کے فانوس زمرد اور مرجان کے، وہ جنت جس کا گارا زعفران کا، وہ جنت کستوری کا جس کا گارا، وہ جنت جس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، جس میں حور عینہ ملے گی، لائبہ ملے گی، وہ حوریں جس میں داؤد علیہ السلام کی آواز ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ملے گی، مالک کائنات کی زبان سے قرآن کی تلاوت ملے گی، میرے عزیزوں نہر حوض کوثر کا پانی وہاں ملے گا، شہد کی نہریں وہاں ملے گی، شرابن طہور وہاں ملے گا، جنت کا پانی وہاں ملے گا، میرے عزیزوں جنت کا دودھ وہاں ملے گا۔ پتہ ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ چاہتے شجابات کی دکان قیمت لگا دیتے ہیں، چاہتے 13 ایکڑ اراضی قیمت لگا دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہوئے لوگوں ہول سیل لگ گئی، اللہ اکبر، یہ مدت، یہ آفر محدود مدت کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے، کسی وقت بھی قیامت کی بانسری بج جائے گی، کسی وقت قیامت کا الارم بج جائے گا، دوڑ کے آؤ، چل کے نہ آؤ، بھاگ بھاگ کے آؤ، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی جلدی آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی کرم نوازی کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کا پھیلاؤ گھیراؤ، جس کی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ اتنی بڑی جنت، یا اللہ ایسی جنت، ایک جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اگر وہ جنت میں گیا، ادنا سے ایمان والے کو جنت اتنی بڑے ملے گی جتنی پوری دنیا کا گیند بنا کر ایک میدان میں رکھ دو، جتنا میرا عزیز ہو ایک میدان میں ایک گیند جگہ نہیں گھیر سکتی، اللہ ایک بندے کو اتنی جنت عطا فرمائے گا۔ قیمت کیا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جب میں مانگوں انکار نہ کرنا، تنگی میں مانگوں انکار نہ کرنا، خوشحالی میں مانگوں انکار نہ کرنا، فصلیں اجاڑ کے مانگوں انکار نہ کرنا، فصلیں آباد کر کے مانگوں انکار نہ کرنا، کاروبار میں نقصان دے کے مانگوں انکار نہ کرنا، کاروبار میں فائدہ دے کے مانگوں انکار نہ کرنا، والکاظمین الغیظ، بیوی پہ غصہ ہوئے میٹھا سمجھ کے پی جانا، بیٹوں پہ غصہ پی جانا، شاگرد پہ غصہ پی جانا، ملازم پہ غصہ پی جانا، اپنا غصہ دبا جانا، والعافین عن الناس، دل میں بات نہ رکھنا، جیسے دل سے زبان سے معاف کیا دل سے بھی میں معاف کر دینا، جیسے اپنے سے غلطی ہو توبہ کیے بغیر غلطی بھلا دیتا ہے، بندے کی غلطی ایسے بھلا دینا۔ اللہ فرماتا ہے 4 کام تو کر کے آ، تنگی میں خوشی میں خرچ کر کے آنا، غصے پہ قابو پا کے آ، میرے بندوں کو تو معاف کر، ابھی تیرے ہونٹ نہیں جڑیں گے، عرش بری سے تیرا خدا تجھے معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان صحابہ، یہ جنت کی قیمت تھی۔ اور سناؤں جنت کی قیمت کیا ہے؟
बाहर बर्तनों वाली दुकान है, डिनर सेट वाली दुकान है, क्रॉकरी वाली दुकान है, तांबे पित्तल के बर्तन वाली दुकान है, स्टील के बर्तन वाली दुकान है, कपड़े होदरी की दुकान है, गर्म मलबूसात की दुकान है। एक बंदा आपकी दुकान से चादर लेके गया, उन्होंने कहा चल भाई वास्ते दे दे, 2 चादरें लेके गया, 2 टोपियां लेके चला गया। मेरे अजीजों घर गया, भाई कहने लगा यार हले पिछले साल दी मेरे को इस तरह पई है, अल्लाह दे बंदे बेकार जावेगी, ये जा चादर वापिस करा। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अब तो रात होगी, कल चला जाऊंगा। कल मौत मैयत में चला गया, किसी गमी खुशी के अंदर चला गया। 4 दिन के बाद चादर लेके गया, कहा हाजी साहब, चौधरी साहब, ख्वाजा साहब ये चादर वापिस कर लो, ये मेरी जरूरत की नहीं है। ख्वाजा साहब ने कहा कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, तू ना खरीदे कोई और खरीद लेके जाएगा। और मेरी बात, और बता क्या बात है, बता, और पैसे चाहिए और ले जा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया ऐसा दुकानदार जो ग्राहक को खुश कर दे, डीलिंग के अंदर अल्लाह अकबर खुश कर दे, सारी दुनिया का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा, उस दुकानदार को सीने से लगा के जन्नत में लेके जाऊंगा। इतनी सस्ती जन्नत। खाने से पहले हाथ धो ले, खाना खाने के बाद हाथ धो ले, हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। माँ बाप मरते हुए औलाद से राजी हो गए और यूं कह दिया पुत्रा इतनी खिदमत की, मैं तेरे से राजी हो गया। हुजूर ने फरमाया उसके साथ देखो फिर मैं क़यामत के दिन क्या करूंगा, सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं फरमा बरदार औलाद को तलाश करूंगा। जहां नजर आ गया हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर लाऊंगा, अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा, फिर यहाँ प्यार करूंगा, यहाँ प्यार करूंगा, यहाँ बोसा दे के मैं मोहम्मद हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा। वो औरत, मेरी बहनों सुनो, वो औरत जिसका शौहर मरते हुए उससे खुश होके राजी होके मर गया, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन परेशान न होना, मैं हूं ना, हौज़े कौसर पिला के तुझे जन्नतुल फिरदौस में मैं छोड़ के आऊंगा। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रख के अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने शौहर की खिदमत करे और उसका शौहर अल्लाह के रास्ते में जावे, वो कि कोई बात नहीं हमें अल्लाह के हवाले करके चले जा, उसके जाने के बाद उसके ईमान की, उसकी गैरत की हिफाजत करे। आमना का लाल कह रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूं वो औरत अपने मर्द से 500 साल पहले जन्नत में चली जाएगी। फरमाया वो जन्नत में क्या करेगी, फरमाया जब उसका मर्द जन्नत में आएगा वो जन्नती हूरों की सरदारन के साथ खुद सरदारी करके अपने शौहर का जन्नत के दरवाजे पे इस्तकबाल करेगी। दुनिया के कपड़े पे मरने वालियों, पर्दे पर तलाक के लेने वालियों, कलीनों पर तलाक के लेने वालियों, 4-4 महीने हो गए मकान में कलर ना हुआ तलाक ले ली, सर्दी के कपड़े नहीं बने तलाक ले लेंगी, माँ बाप के घर उड़ के जाके बैठ जाएंगी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से तशरीफ लेके आए, जब आप घर आए तो माई फातिमा ने एक काम किया, अम्मा जान ने फूलदार पर्दा घर के दरवाजे पे लगा लिया। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, और अल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक सटला के दिया, माँ ने गले में डाल लिया। हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को सोने चांदी के कंगन पहना दिए। हर नमाज में बेटी के घर आने जाने वाले उस दिन जब बेटी के घर आए, पर्दा देख के दरवाजे पे खड़े हो गए, पर्दा यूं करके हटाया, माँ खड़ी होकर कहने लगी अब्बा भी सर पे हाथ रखेगा, मुझे गले लगाएगा, मैं इस्तकबाल के लिए अब्बा नू जी आए नु कहूंगी। हुजूर उसी दरवाजे से वापस पलट गए। अल्लाह अकबर। फरमाया बेटी तेरे घर में गरीबी छोड़ के गया था, लगता तेरे घर में भी अमीरी आ गई है, चलो। अम्मा को तो होल पड़ गए, रोई। यूं नहीं पूछा क्या हुआ, क्यों नाराज हुए। घर के अंदर कोई काटने वाली चीज छुरी होगी, जल्दी से पर्दे को फाड़ दिया और हसन हुसैन के हाथ से कंगन उतारे, अपने गले से हार उतारा, अली जल्दी चला जा, मेरे बाप का दूसरा आंसू गिरने से पहले जा, मेरे बाप के कदमों में डाल दे और कह दे अब्बा पहली और आखिरी गलती हो गई, आज के बाद अब्बा तेरी बेटी दुनिया के मालो मता पे नहीं देखेगी। फरमाया बेटी तुम दुनिया के मालो मता को तरजीह न देना, रातों को सजदों में रो रो के अल्लाह से मैंने तुम्हारे लिए जन्नत की सरदारियां बनवा ली हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मेरे घर में नई चादर आई, फूलदार चादर, मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला
علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے زیادہ کوئی بہترین چیز نہ سمجھی. میں نے اللہ اکبر ٹاکیوں والے پیوند والے قلیل پر چادر پر میں نے وہ چادر بچھا دی. تجھے تو پتہ ہی نہیں تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کہنا مینوں کی پتہ, میں تو سارا دن باہر ہونا. تو پیو ہے گھر میں دروازے سے داخل ہو کر پانی پی کر کھانا کھا کر سستا کر بستر پہ لیٹ کے بھی تو کہہ سکتے تھے. اچانک گھر میں چاروں طرف نظر ڈالی, پھولدار چادر بستر پہ دیکھی, دروازے سے بار بار کر نکال لیا. فرمایا ایسا جب تک یہ نہیں بتائے گی میں تو پیوند والا کمبل چھوڑ کے گیا تھا, یہ پھولدار چادر میرے بستر پہ کیسے آ گئی؟ اندر تو آئے گا نا, کہاں سے آئی؟ یا رسول اللہ, ایک عورت پھولدار چادر ہدیہ کر کے گئی تھی, آپ کے بستر سے بہتر میں نے کوئی چیز نہ سمجھی, یہ بستر میرے پہ میں بچھا دی. عائشہ تجھے پتا نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. اماں کہنے لگی جن ہاتھوں سے میں نے چادر بچھائی تھی ان ہاتھوں سے جب تک میں نے چادر نہ لپیٹی اللہ کے نبی نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا ہے. اب تم یہ نہ سمجھنا چرپائیاں توڑ دیں, بیڈ گھر سے باہر نکال دیں, فریج توڑ دیں, گھر کی کراکری توڑ دیں اور زمین پر مٹی کے برتن. نہیں, دنیا کمانا برا نہیں ہے, وہ دنیا جس کو کمانے میں اللہ بھول جائے وہ دنیا حرام ہے. آپ دکانوں پہ کروڑوں کا سامان بنائے, اربوں کا سامان بنائے, اگر آپ کو ظہر کی نماز کے وقت اللہ یاد نہ آئے یہ دنیا کمانا گناہ ہے. آپ کو دکان میں 4 وقت کی نماز کا وقت 5 وقت کی نماز نہ ملا تو پھر یہ دنیا کمانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. آخرت کی فکر کسی کو نہیں. گھر کے اندر عورت کہہ رہی ہے میں فارغ بیٹھی رہتی ہوں, کسی درزی سے دکان کر لے, شلواریں تو مجھے سینے کے لیے آتی ہیں. تمہارے شوج آباد کی پیچوں پہ کڑھائی بڑی مشہور ہے. عورت کہتی میں تو یہ کام سارے کر لوں گی, پیکنگ کا کام میں کر لوں گی. جس کام کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا میری بہن, تیرا کام پیکنگ نہیں, پینچوں کے اوپر تیرے نقش و نگار بنانا نہیں, تیرے گھر کے اندر رہ کر تیری ذمہ داری اولاد بنانے کی, نسل بنانے کی ہے. معذرت کے ساتھ کمیٹیاں ڈال ڈال کر پیکنگ کر 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 تو نے تو مکان بنا لیا لیکن نسل کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے. شوج آباد کی جس گلی کے اندر چلے جاؤ, ہاذا من فضل ربی, ہاذا, شرم نہیں آتی لکھتے گئے, دھوکہ دیتے, شرم نہیں آتی. ہاذا من فضل ربی, اترو ایسے. یہ وہی ہاذا من فضل ربی والا گھر ہے جب پیو کہہ رہے پتر یار تینوں 4 وازا ماریاں نے, سندا کیوں نہیں؟ اب بیٹا کی ہو گیا جے تو 4 وازا ماریا 5 بھی ہور مار لے. ماں کہہ رہی ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا تیرے سے پانی مانگا تھا, تو کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ اور مانگ لے. آمنے سامنے چھوٹے بڑے بھائی کے کمرے, 2 سال ہو گئے, ماں نے دوپٹہ پیروں میں رکھ دیا, باپ نے ٹوپی پیروں میں رکھ دی, دونوں بھائیوں میں سلانا ہوئی. گھر کے اوپر کے 4-5 کمروں میں پورے سال سے مصلی جائے نماز نہ بچھا, قرآن کے نسخوں پہ مٹی گرد و غبار چڑھ گئی, کسی نے قرآن کھول کے نہ دیکھا. تو پھر اس دروازے پہلے کہا ہاذا من غضب ربی, میرے گھر پہ خدا کی لعنت برس رہی, ہاذا من فضل ربی. ایسے حالات کو دیکھ تو خدا کی قسم اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر بتا خدا کی لعنت کیا ہے. پانچ وقت کی نماز 8 دن چھوڑ دی, جمعے کی نماز نہ پڑھی, عید کی نماز نہ پڑھی, دسترخوان پہ بیٹھتے شرم کیوں نہیں آتی. 3 اماموں کا فتویٰ بے نمازی گناہگار ہے, چوتھے امام نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے. امام شافعی کا, امام مالک کا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بے نمازی فاسق ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وقت کا امام ہوں, بے نمازی فاسق نہیں, بے نمازی کافر ہے. یا ایھا النبی
جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، چھڑنا نہیں کافر کوئی۔ بتاؤ پھر تم کنی کی تربیت کر رہے ہو؟ بابو جی جب موت کا وقت ہوگا، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، تیرے گھر کے نقشے نہیں دیکھنے، باہر پراڈو ٹوڈی کار نہیں دیکھنی، تیرے بیوی کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں دیکھنی، وہاں میرے عزیزوں ڈگریاں نہیں دیکھنی۔ ملک الموت آتا ہے اور ساتھ جو جماعت آتی ہے، کہتے ہیں اس کے منہ کو سونگو، اس کے کندھوں کو سونگو، اس کے ہاتھ پیروں کو سونگو۔ بتاؤ کہیں سے نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے؟ اگر تو نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے تو کہتے تیرا جانا مبارک، تجھے عزت سے اوپر جنت کے بالا خانوں میں لے کے جائیں گے۔ اگر نماز کی قرآن کی خوشبو نہیں تو کہتے تیرا جانا مبارک نہیں، تیرا جانا لعنت ہے، ہم تجھے اوپر نہیں لے کے جائیں گے بلکہ نیچے جہنم کے سجین قید خانے کے اندر پھینک کے آئیں گے۔ تیرے سامنے پڑا ہوا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چہرے کی گھبراہٹ نہیں دیکھتے؟ یہ وہی میت ہے، یہ وہی میت ہے۔ فرماؤ لوگو تمہیں رونے کی پڑی ہے، میرے جسم پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، خدا کے واسطے اس مکھی کو اڑا دو، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا ہے۔ لہنانے والے سے کہتا خدا کے واسطے رحم کر، مجھے جھٹکے نہ مار، مجھے نہ پلٹ، مجھے کروٹیں آرام آرام سے بدلا۔ موت کے وقت فرشتے نے اتنے سوٹے مارے جسم کو چورا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ آسان کام ہے؟ اگر کوئی وجہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیوں امت کے لیے آئی؟ فرمایا اللہم حافظنا الموت فیما بعد الموت، یا اللہ موت کی سختی سے پناہ دینا اور موت کے بعد جو حالات آئیں گے ان سے پناہ عطا فرمانا۔ کیا بڑوں کی دعائیں نہیں؟ کوئی حلال موت ایمان کی حالت میں مرنا چاہتا ہی نہیں، سارے میرے عزیزوں ایک دغابازی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ون ویلنگ اس امت کا معیار تھا؟ جا خدا پاک کی قسم، ہم 24 گھنٹے کاروں میں بیٹھتے ہیں، اگر بچہ ٹائر اٹھا کے چلاتا ہے ہم اس کے لگتے نہیں، ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، اور جس کے سامنے جنازہ جائے گا بتاؤ ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ بے شرما۔ جس ماں نے تجھے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آنکھوں میں سرمے کے ڈورے ڈالے تھے، کیا پتا تھا اسی ماں کے سامنے تو آنکھیں کھول کے کھڑا ہو جائے گا؟ جو ابا تجھے چنڈی پر اور کندھے پر اٹھا اٹھا کے شوج آباد کے بازاروں میں لے کے پھرتا تھا، کیا پتا تھا مجھے پیشاب آئے گا، میرا بیٹا مجھے باتھ روم تک نہیں لے کے جائے گا؟ اس دنیا کے بارے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو ان بندوں کو جو ایمان لائے، ان کے سامنے بڑھ سور کے پھرتے ہو۔ وما یخدعون، نہ اللہ کو دھوکہ دیا نہ بندوں کو، بلکہ اپنے ذات کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وما یشعرون، تمہیں نہیں پتہ لگے گا جب اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہوگا تو دنیا کا سارا کچا چھٹا تمہارے سامنے کھل جائے گا۔ ابھی نہیں پتا، بے فکر رہو۔ بڑے بڑے ترم خان دیکھے، 50-50 کروڑ کی کوٹھیاں بنانے والے، میں نے قدم رکھنے کی طاقت ہی نہیں دی۔ 20-20 کروڑ کی گاڑی میں گھومنے والے، میں نے گاڑی کا دروازہ کھلنے نہ دیا، اسٹیئرنگ کے اوپر میں نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ مکان تیرے، دکانیں تیری، کاروبار تیرا، موت کے 2 مہینے بعد ان میں سے ایک چیز بھی تیری رہے گی، کوئی بیٹی لے جائے گی، کوئی بیوی لے جائے گی، کوئی بیٹا لے جائے گا۔ تیرے ساتھ تو وہ 2 کفن کی چادریں 3 ہوں گی جس کا بھی تجھے حساب دینا پڑے گا۔ بتا حلال کے پیسے کا لے کے آیا کہ حرام کے پیسے کا لایا؟ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بر صغیر کا بادشاہ ہے، بادشاہ در بادشاہ ہے، لیکن جب موت کا وقت آیا اتنی سی پوٹلی، اتنی سی پڑیا نکال کر اہل خانوں کو دے دی کہ یہ پڑیا لو۔ کیا کہ دلی کے چاندنی چوک کے اندر فارغ وقت کے اندر کپڑا کاٹ کاٹ کے ہاتھ سے ٹوپیاں سی کے بنا کے بیچا کرتا تھا۔ یہ 6 روپے 12 آنے میرے حلال کی کمائی ہے۔ او لوگو
مجھے شاہی سرکاری خرچے سے کفن نہ دینا، بلکہ میرے حلال کی کمائی سے مجھے کفن دینا۔ بس خدا کے واسطے جس کے پیچھے دوڑ کے جا رہے ہو اس نے تمہارا ساتھ کوئی نہیں دینا۔ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، آؤ ایمان قرآن کی محنت کی طرف آؤ۔ ان جلسوں کا مقصد یہ، مرنے والا تو مر کے چلا گیا، ہماری ذمہ داری یہ اس کے مرنے سے عبرت حاصل کریں، جس طرح وہ خالی ہاتھ گیا جیبیں بھر کے ہم نے بھی کوئی نہیں جانا۔ میرے عزیزو جس طرح اسے اٹھا کے قبرستان لے کے گئے ہمیں بھی اٹھا کے لے کے جائے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہو کہ قبر میں اترنے کی دیر ہو اور اعلان ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا ڈرنا قبر سے، حشر سے، سوال سے، حساب سے، کتاب سے، آجا اس حالت میں آجا کہ تو اللہ سے راضی ہو گیا، تیرا اللہ تیرے سے راضی ہو گیا۔ اس کے لیے میرے محترم 5 وقت کی نماز ہو، اس کے لیے میرے عزیزو آنکھ کا حیا ہو، اس کے لیے اللہ کا ڈر ہو، ہر قدم رکھتے ہوئے